بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہیں انتظار کر رہے یہ لوگ مگر یہ کہ آئے ان کے پاس اللہ فی ظلل بیچ سائے من الغمام بادلوں سے والملائکۃ اور فرشتے وقضی الامر اور فیصلہ کیا جائے بات کا اور اللہ ہی کی طرف ترجع الامور لوٹائے جاتے ہیں سب امور۔ اب ذرا دیکھنا ہے حل ینظرون الا ان یاتیہم اللہ۔ اشکال ہے، نہیں یہ انتظار کر رہے مگر اس بات کا کہ ان کے پاس اللہ بادلوں میں آئے۔ اللہ آتے ہے بادلوں میں؟ مجسمے اللہ بادلوں میں آتا ہے؟ یہ تو کہہ رہی ہے جبکہ تمام علماء عقائد متفق ہیں کہ اللہ رب العزت حرکت اتار چڑھاؤ مزیت ذہاب سے پاک ہے۔ یہ بات ذرا اچھی طرح سمجھو، مزیت ذہاب سے بولو، آنے جانے سے، جگہ منتقل کرنے سے پاک ہے، ایک اور جگہ سے ہی پاک ہے، منتقل تو بعد میں کھڑا ہے، وہ مکان سے ہی پاک ہے، جگہ سے پاک ہے، حیات سے پاک ہے، آنے جانے سے پاک ہے۔ یہ ساری حدوث مخلوق کی صفاتیں، حرکت کرنا، آنا جانا، اوپر نیچے، جگہ مکان، حیات، اللہ ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ تو پھر جہاں پر اشکال ہے اللہ بادلوں میں آئے گا فی ظلل من الغمام، یہ اصل میں یہ عقیدہ یہودیوں کا ہے اور اس عقیدہ کو کہتے ہیں تشبیہ کا عقیدہ یہود کا۔ پھر یہ روافض میں آیا، انہوں نے کہا رات کو اللہ لنٹر پہ اترتا ہے، لنٹر پہ۔ پھر اہل حدیثوں نے مشبہہ کا وہی عقیدہ لیا، خالص مشبہہ، اس کا نام دیا عقیدۃ السلف۔ وہ عقیدۃ السلف نہیں، وہ عقیدۃ السلف ہے، وہی مشبہہ والا طریق۔ اب یاد رکھو اس قسم کی آیات کے متعلق بات نہیں کروں گا، جہاں بات مسئلہ صفات پہ آگے آ رہی ہے۔ موٹی سی بات ذہن میں رکھ لو، متقدمین حضرات وہ اتنی سب متفق ہیں کہ مجیت ذہاب کا جو تیرے ذہن میں تصور ہے اللہ اس سے پاک ہے۔ آنے جانے کا، بیٹھنے اٹھنے کا ایک تصور ہے نا تیرے ذہن میں، ذرا سوچ کہ آدمی کیسے بیٹھتا ہے، کیسے سوتا ہے، کیسے چلتا ہے۔ ان چیزیں جو تیرے ذہن میں تصور نقشہ ہے تو اللہ پاک ہے، کیوں لیسا کمثلہ ہی شیء، جو تیرے ذہن میں مجیت ہے اللہ اس سے پاک ہے۔ جو تیرے ذہن میں بیٹھنا ہے، استوا ہے، اللہ اس سے پاک ہے۔ جو تیرے ذہن میں آنا جانے کا ایک نقشہ ہے اللہ اگر وہ نقشہ سمجھے گا تو پکا کافر ہے، کیونکہ کس کا منکر ہے؟ تنزیہ کا، لیسا کمثلہ ہی شیء۔ اب وہ کہتے ہیں کہ معنی تو معلوم ہے، مجیت کا معنی آنا جانا، عرش پہ بیٹھنا، یہ معنی تو معلوم ہے، استوا کا بھی اور یا اتیان کا بھی، لیکن ہمارے ذہن میں جو ان کے معانی اور تصور ہے اللہ اس سے پاک ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اللہ کے لیے اتیان کا کیا مطلب، آنے جانے کا کیا مطلب؟ لفظ تو الایمان، اتیان حق ہے، ذہاب حق ہے، لیکن اس کی کیفیت یہ اللہ ہی جانتا ہے۔
اور کما جلی کو بشانی، جیسے اس کی شان کے لائق ہے. ہم اس سے جاہل ہیں، ہم نہیں جان سکتے اور ممکن جان بھی نہیں سکتا واجب کی صفات کو کما حقہ. تو اسی لیے محدثین فقہا سب متفق ہیں کہ الایمان ثم التفویض مع التنزیہ، یا بعض نے کہا الاثبات مع التنزیہ ثم التفویض. اللہ تعالی کے لیے صفات مانو، لیکن میں نے جو بات کی ابھی بہت ساروں کو سمجھ نہیں آئی، مجھے یقین ہے نہیں آئی. مانو کا کیا مانا کہ جو مجیت تمہارے ذہن میں ہے کما یلی کو. اب جو غیر مکلف شیطان ہے وہ مجیت وہی مانتا ہے، مانا بھی کرتا ہے، تصور بھی، اور پھر اشارے بھی، تشریح بھی کرتا ہے. تو جب اس کی حقیقت ہی کوئی نہیں جانتا تو اس کی تشریح پھر تمہارے باپ کو پتہ ہے. اتیان کی کیفیت کیا ہے اس کے لیے پتہ ہی نہیں، تو پھر آگے تشریح کا کیا مطلب. استواء علی العرش، جو تمہارے ذہن میں استواء ہے وہ اللہ کے لیے نہیں ہے. اب وہ استواء کیسا ہے تو اس کی تشریح اگر کرے گا تو پھر تو یہ متشابہات میں پڑ رہا ہے. اس لیے موٹی سی بات ہے، جو کچھ آیا نؤمن بہ، ہمارا ایمان ہے، لیکن اللہ کی شان کے مناسب ان کلمات اور صفات کا جو معنی ہے وہ معنی حق ہے، وہ معنی کیا ہے یہ صرف اللہ جانتا ہے. ما یعلم تاویلہ الا اللہ، اللہ جانتا ہے. یہ تو موٹی سی بات ہے. اس میں ایک اور بات سمجھے جو آج کل مذلت الاقدام ہی سے اوپر چلی گئی کہ بعض ہیں محاورات عرب، بعض ہیں محاورات عرب. اب محاورات عرب اور صفات باری میں فرق کرنا ضروری ہے. اس میں بڑے بڑے حضرات کو دھوکہ لگ گیا. جہاں محاورات عرب ہے یریدون وجہ، یریدون وجہ، یہ محاورہ عرب ہے. آپ بھی کہتے ہیں کہ میں آپ کے منہ کے لیے یہ کام کیا، آپ کا منہ دیکھا. مطلب کیا ہوتی ہے؟ رضا. نہیں بولتے آپ کے منہ کے لیے میں نے یہ کام کیا، تو وہاں پہ وجہ وہ محاورہ ہے. یہ سمجھ گئے میری بات؟ ہاں، محاورات عرب اور صفات باری، اس کا فرق کرنا ضروری ہے. جو محاورات ہیں وہ صفات نہیں ہیں، اور جو صفات ہیں وہ محاورات نہیں. یہاں گڈ وڈ نہیں کرنی دونوں کو. خیر آگے ذرا چل. یہ جو آیت ہے یہ صفات میں سے ہے یا نہیں؟ بعض حضرات نے کہا یہ بھی صفات میں سے ہے، لیکن حق بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ صفات سے اس کا تعلق نہیں ہے. یاتیہم اللہ کا. کیوں؟ یہ یہود کا عقیدہ تشبیہ ہے، اور اس کا صفات باری تعالیٰ سے کوئی تعلق. اور بول بزرگا، بادلوں کے اندر اللہ کے آنے کا کوئی مطلب اہل اسلام کے نزدیک نہیں. ایسے آپ نہیں کہہ سکتے اللہ بدلوں میں ہوتا ہے لیکن جیسے اللہ چاہتا ہے. کما جلی کو بدلوں میں نہیں، اس کی شان کے خلاف ہے. بدلوں کے اندر رہنا، بدل تو ہے کھڑے نا، قریب ہے. عرش، ادھر عرش پہ استقرار ہے، ادھر دھوئیں میں. تو یہ عقیدہ یہود ہے. اب اس آیت کا کیا معنی کریں گے؟ اس پر امام راضی نے کمال کر دیا اور حضرات نے بھی لکھا، لیکن اس آیت پہ امام راضی پر اللہ راضی ہو
اس نے بہت کمال کی بات کی. اب ذرا خیال کرو انہوں نے کیا کہا. وہ فرماتی ہیں کہ یہ ساری اوپر بات کس کی چل رہی ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ، منافقین جو یہود میں سے تھے، یہودیوں کی بات چل رہی ہے. اور آگے سل بنی اسرائیل یہودیوں کی بات ہے، سیاق میں بھی سباق میں بھی. تو اب یہ جو حال ینظرون ہے حکایتاً عن حال الیہود، سمجھ گئے؟ حکایتاً عن حال الیہود، یہ یہودیوں کے حال سے حکایت ہے. یہودیوں کو جو عقیدہ ہے اسی کی حکایت کے وہ یوں سمجھتے ہیں کہ اللہ بادلوں میں آئے گا. یہ قال اللہ نہیں ہے، یہ قال الیہود کی حکایت ہے، یہودیوں کے عقیدے کی حکایت. بولو شابش. حکایت عن الجہود بلم یمنا اجراء الآیت علی ظاہرها وذالک لأن الجہود کانوا علی مذہب التشبیہ. تو فرماتے ہیں آیت اپنے ظاہر پہ ہے کہ اللہ بدلوں میں آئے گا، اور یہ ہے یہودیوں کا عقیدہ. وہ مشبہہ تھے، تو یہ اللہ نہیں فرما رہا کہ میں آتا ہوں، بلکہ یہودیوں کے عقیدے کی حکایت بیان کی گئی ہے. بہت خوبصورت جواب ہے. بعد نے کہا مضاف مقدر ہے ان یاتیہم امر اللہ، لیکن بنتی نہیں یہ بات. آگے کیا ہے؟ فی ظلال، جس کو قرآنی ذوق ہو وہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ توجیہ نہیں بنتی، اگرچہ مفسرین نے کی ہے. تو مجھے امام راضی کی یہ بات بہت اچھی پسند ہے، اس پر کوئی اشکال نہیں رہتا. بل ملائکۃ وقضی الامر، اور فیصلہ کیا جائے بات کا، اور اللہ ہی کی طرف